السلام علیکم یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ لائک کے ساتھ تقریب و اعزاز محتشم پیارے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر رشتے کی انسان کی زندگی میں ایک اپنی اہمیت ہے، لیکن اگر دیکھا جائے انسانی زندگی میں حوصلہ، انسانی زندگی میں تحمل، بردباری اور انسانی زندگی کے اندر جود و سخا اور حق پر ڈٹ جانے والی اوصاف اگر وہ انسان کو میسر آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اولاد کو باپ کے ذریعے سے عطا کرتا ہے، اس لیے کہ اولاد کے سامنے باپ ہمیشہ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کر کے، ہر طرح کے معاملات کو فیس کر کے وہ کبھی بھی اپنی اولاد کو حالات کے آگے جھکنا نہیں سکھاتا، بلکہ علم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، محنت اور مشقت کے ساتھ وہ اپنی اولاد کو ڈٹ کر زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید میں باپ اور بیٹے کی قسم یاد فرمائی، فرمایا ووالدین وما ولد، اس عزت والے باپ کی قسم، اور ساتھ ہی کہا اس شرافت والے بیٹے کی قسم ہے۔ اس لیے کہ جو دنیا کے اندر باپ بن کر باپ ہونے کا حق ادا کر دے، اور جو انسان بیٹا ہو کر بیٹا ہونے کا حق ادا کر دے، پھر خالق کائنات اس باپ اور بیٹے کو اتنا عظیم قرار دیتا ہے کہ پھر رب کائنات ان کے کارناموں کو بیان کرتے ہوئے اس باپ اور بیٹے کی عزتوں کی قسمیں یاد فرما رہا ہے۔ والدین کے اندر بالخصوص باپ یہ بہت سارے حقوق کا حامل ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی اگر ہم آیات طیبہ پڑھ کے دیکھیں تو جہاں پر نبی پاک علیہ السلام اپنے اصحاب کو تربیت فرماتے ہیں کہ اپنی ماں کا خیال کرنا ہے، اپنی ماں کا ادب و احترام کرنا ہے، تو وہاں پر میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے اصحاب کو یہ درس بھی دیتے ہیں کہ تم نے اپنے باپ کا ہمیشہ دامن تھامے رکھنا، کبھی بھی اپنے باپ کو جدا نہیں کرنا خود سے، اور کبھی بھی اپنے باپ کو خود سے توڑنا نہیں، اس لیے کہ جو باپ کے ساتھ جڑا رہتا ہے وہ قائم رہتا ہے، اور جو باپ کو توڑ دیتا ہے تو یاد رکھیے گا پھر رب کائنات اس بیٹے کو بھی پارا پارا فرما دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے بازار سے گزر رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک باپ اور بیٹا دونوں بازار کے اندر اکٹھے چل رہے ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ سے آگے آگے چل رہا ہے۔ ہمارے یہاں عام ایسا ہو جاتا ہے کہ بیٹا آگے چل رہا ہے اور باپ پیچھے چل رہا ہے، اور ہماری نظر اس کو معیوب بھی نہیں سمجھتی، میرا معاشرہ اس کو عیب بھی نہیں جانتا، لیکن کریم نبی نے جب یہ چلنے کا انداز دیکھا تو رسول کریم علیہ السلام وہاں پر ان دونوں جو باپ اور بیٹا گزر رہے تھے ان کے قریب گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باپ اور بیٹے کو السلام علیکم کہا، انہوں نے جواب دیا۔ امام الانبیاء اس بیٹے کی طرف مخاطب ہوئے، اور بیٹے کی طرف مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں بیٹا یہ جس شخص کے تو آگے چل رہا ہے یہ شخص تیرا کیا لگتا ہے؟ یہ جس کے تو آگے آگے چل رہا ہے وہ تیرے پیچھے چل رہا ہے، اس شخص کے ساتھ تیرا رشتہ کیا ہے؟ یہ تیرا لگتا کیا ہے؟ عرض کی اللہ کے نبی یہ میرے ابا جان ہیں،
میں ان کا بیٹا ہوں، تو سرکار علیہ السلام نے جھنجھوڑ دینے والا سوال کیا. آپ نے فرمایا بیٹا بھی خود کو کہتا ہے اور ان کو اپنا باپ بھی کہتا ہے اور پھر انہی کے آگے بھی چلتا ہے. اور اس سوال کا اگر گہرائی کے اندر اتر کر کبھی مطالعہ کیا جائے تو جواب یہ نکلتا ہے آج کے بعد یا تو ان کو باپ کہنا چھوڑ دے یا پھر اپنے باپ کے آگے چلنا چھوڑ دے. اگر تم کو باپ کہتا ہے تو پھر کیا کر، پھر خود اپنے باپ کے آگے نہ چل، یعنی اپنے باپ کا باپ نہ بن بلکہ اپنے باپ کا بیٹا بن. اور بیٹا ہونے کا حق کیا ہے کہ جس جگہ سے تیرا باپ قدم اٹھا رہا ہے اور تو اپنے باپ کے قدم اٹھانے کی جگہ پر اپنے قدم ٹکا ٹکا کے چل، تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چل سکے یہ معاشرے کے اندر اپنے باپ کو پیچھے چھوڑ کر خود آگے بڑھنے والا نہیں ہے بلکہ اپنے باپ کو آگے اپنا امام بنا کے اور خود اس کا مقتدی بن کے رہنے کے قابل ہے. اور ہم دیکھتے ہیں قبلہ قاری صاحب تشریف فرما ہے، قبلہ علامہ صاحب تشریف فرما ہے، نماز پڑھاتے ہیں ہمیں. ابھی ایسا ہوا کہ ہم رکوع کے اندر ان سے آگے بڑھ جائیں اور یہ رکوع میں کھڑے ہوں تو کبھی ہم نے تصور کیا کہ یہ تو پتہ نہیں کب اٹھیں گے، چلو میں اپنی قبر سیدھی کر لیتا ہوں. ہمیں جتنی بھی جلدی ہو ہم امام سے پہلے اپنا تشہد مکمل کر کے سلام پھیر کے باہر نہیں نکل سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو اپنا امام مان لیا. یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ جو فرمانا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے باپ کو اپنے پیچھے نہ کرنا، ہمیشہ اپنے باپ کو اپنے آگے رکھنا. مطلب کیا ہے کہ بیٹا نجی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، وہ تیرے گھر کا معاملہ ہو یا تیرے کاروبار حیات کا معاملہ ہو، تو کبھی باپ کو پیچھے نہ کرنا، ہمیشہ اپنے باپ کو آگے رکھنا. رب کائنات تجھے قوم کی امامت عطا کر دے گا. اور دیکھیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سوال کیا فرمایا ان کو اپنا باپ بھی کہتا ہے آگے بھی چلتا ہے. تو صحابی رسول نے قدم پیچھے ہٹائے، اپنے ابا جان کے پیچھے آ گئے. عرض کی حضور آپ ارشاد فرمائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو سرکار کا جواب سنیے کتنا حسین تھا. آپ نے فرمایا ولا تمشی امامہ، کا زندگی میں کبھی اپنے باپ سے آگے نہ چلنا. ولا تمشی امامہ، کا زندگی میں کبھی بھی اپنے باپ سے آگے نہ چلنا. سادہ لفظوں میں کرے ترجمہ تو یہی نکلے گا کبھی بھی اپنے باپ کا امام نہ بننا، کبھی بھی اپنے باپ کو راہ دکھانے والا نہ بننا. تیرے ہاتھ میں ڈگری آ جائے، تجھے جدید تعلیم مل جائے اور تم جدید فکر کا حامل ہو جائے تو کبھی باپ کی سوچ کو برا نہ کہنا، کبھی باپ کی فکر کو آج پاگل پن کا نام نہ دینا، اور کبھی اس بڑے باپ کو یہ مت کہنا کہ اب اب چپ رہا کرو، آپ کو پتہ نہیں چلتا. فرمایا تجھے لفظوں کا چوک دینے والا تیرا باپ تھا اور تہذیب و تمدن سکھانے والا تیرا باپ تھا، چھوٹے بڑے کی تمیز دینے والا تیرا باپ تھا، اپنے پیغاموں میں تعارف دینے والا تیرا باپ تھا. تیرا باپ تھا تو تجھے فرش زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک لے گیا. آج بلندیوں پہ جا کر اگر باپ کو پیچھے چھوڑتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ بلندی پہ جا کر جو سیڑھی کو ٹھوکر مار دے پھر وہ کامیاب لوٹتے نہیں، اللہ ان کو رسوا کروا دیتا. اگر اپنی بلندی پہ جا کے قائم رہنا چاہتا ہے اور جب جی چاہے واپس آئے اور جب جی چاہے دوبارہ چڑھ جائے. اب ایک شخص کو چھت پہ جانا چاہتا ہے، چھت پہ چڑھ گیا، سیڑھی دی، چھت پہ چڑھ گیا، جا کے ٹھوکر ماری، سیڑھی گرا دی اور پھر کہا اب تو مجھے سیڑھی کی عادت نہیں ہے. اب مجھے بتاؤ ساری زندگی وہ چھت پہ تنہا بیٹھ کے کیا کرے گا؟ حضور یہ مال کچھ نہیں ہے، یہ جائیداد کچھ نہیں ہے، یہ کاروبار حیات کا تو نشہ ہے. اگر بیٹا کہے کہ مجھے نوکری مل گئی ہے، مجھے گھر مکان گاڑی بنگلہ مل گیا ہے، لہذا عبداللہ باپ میرے گھر کے اندر آئے تو میری شان میں فرق پڑتا ہے. اس بلندی پر تو کب تک بیٹھا رہے گا؟ اگر اس بلندی پہ آنا جانا سیکھتا ہے تو کیا کر
وہ جس برے بات کی دعاؤں کی وجہ سے رب نے تجھے کے سرفراز بخشی ہے، اللہ نے تجھے کے بلندی بخشی ہے، تو کیا کر اپنے اس برے بات کو سنبھال کے رکھ، تاکہ اس کی وجہ سے اللہ جو تجھے عزت تجھے سربلندی دے رہا ہے، اور پھر اس سربلندی میں اضافہ بھی ہو جائے، اور جب جی چاہے تو آ بھی سکے، اور جب جی چاہے دوسروں کو لے جا بھی سکے۔ اور میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، وَلَا تَمْشِي أَمَامَهُ، کا زندگی میں کبھی بھی اپنے باپ سے آگے نہ بڑھنا، اور باپ سے آگے نہ بڑھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بازار میں کبھی باپ کے آگے نہ چلنا، کہا کبھی بھی باپ کے فیصلے پہ فیصلہ نہ دینا، کبھی بھی باپ کی رائے پہ رائے نہ دینا، اور کبھی بھی جب باپ بات کرے تو اس کے باپ اپنے باپ کی بات کو نہ کاٹنا۔ بڑے پنچایت کے لوگوں، پہلی بات تو یہ ہے ہم باپ کو بڑے پنچایت میں لے کے نہیں جاتے، وہ بوڑھا ہو گیا ہے، بالفرض تو اصلاح کر کے لے بھی جائے تو ہم کیا کہتے ہیں، ابا تو چپ رہی تھی، بولنے لگے پتہ نہیں چلتا۔ حضور مجھے بتائیے جس باپ نے ہمیں بولنا سکھایا تھا، آج ہم اس باپ سے کہہ رہے ہیں تجھے بولنے کا پتہ نہیں ہے، جس باپ کی عزت کی قسمیں رب اٹھا رہا تھا، آج ہم نے اس باپ کو کہہ دیا باپ تجھے پتہ نہیں چلتا۔ عزیز یاد رکھنا، اور باپ کے جملے کیسے بھی ہوں ہماری سمجھ میں نہ آئے، ہماری عقل میں نہ آئے تو قصور ہمارا ہے، وہ قصور ہمارے باپ کا نہیں۔ اور ایک وقت وہ تھا جب باپ نے آ کے کہا تھا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کرتا ہوں، تو بیٹے نے یہ نہیں کہا تھا ابا یہ کیا ہے، کس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور ابا کبھی باپ ہی بیٹے کو ذبح کرتا ہے کہ جب مجھے پالنے کی حاجت تھی، جب مجھے سنبھالنے کی حاجت تھی، مجھے اور میری ماں کو بے آب ہو گیا، باپ کے مکہ میں چھوڑ دیا تھا، اور آپ اگر اپنی ماں کا دست و بازو بننے کے قابل ہوا تو چھری اٹھا کے آ گیا، یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا، یا ابا افعل ما تؤمر، اے باپ بات آپ کے کہ اللہ کا حکم ہے تو کرتا چلا جا، اور یہ تیرا بیٹا اپنی جان پیش کرتا چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور جب کہ تسلیم و رضا سے بیٹا گزر جائے تو پھر اللہ اعلان کر کے کہتا ہے ووالد وما ولد، کہ اس نے باپ ہونے کا بھی حق ادا کر دیا ہے، اس نے بیٹا ہونے کا بھی حق ادا کر دیا۔ تو زندگی کے اندر کبھی بھی اپنے باپ سے آگے نہ بڑھنا، یاد رکھیے گا۔ کچھ یہ فکر آج کی جو جدید فکر ہے، جب یہ آ جائے نا تو پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ چلو یار وہ بزرگ ہیں، وہ جدھر بیٹھے ہیں ادھر ہی رہیں، بلکہ اگر ناراض نہ ہو تو یہ جملہ بھی میں کہہ دینا چاہتا ہوں۔ آج پوچھا جائے نا شہری دوست سے، وہ اپنے انہیں تیرے پنڈ رہے ہیں کہ وہ شہری کیوں نہیں آتے، کہنا انہوں نے شہری ماحول پسند نہیں۔ یہ آج نوجوانوں کی فکر ہے، ان کو شہری ماحول پسند نہیں ہے۔ اگر ان کو شہری ماحول پسند نہیں ہے تو پھر تو دیہات میں کیوں نہیں جاتا؟ اپنے بیٹے کو سینے پہ لٹا کے کہتا ہے یہ میرے سے جدا نہیں رہتا، یہ میرے سے جدا نہیں رہتا، اور کبھی سوچ بھی کسی کا بیٹا ہے، اس کا بھی جی چاہتا ہوگا آج میرا بیٹا میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بیٹھے، آج اس پورے باپ کا بھی دل کرتا ہوگا میرا بیٹا مجھ سے دکھ سنائے، اور میرے دکھ میرے درد میرا بیٹا سنے۔ اور سادہ سا جواب تھا نہیں ایک شکایت میں جا کے پنڈ ملیا ہی جائے تو انہوں نے ضرورتوں سے بھیج دے دیا، اور پائیوں تیریاں ضرورتوں کا محتاج کوئی نہیں، ادھر خالی کرنا ہے، ادھر راضی کرنا ہے، انہیں رزق دینا ہے، ادھر کیڑے میں دیتا پتھر میں۔ جس طرح تجھے تیرا چیز چاہتا ہے نا کہ میرا بیٹا میرے سینے کے ساتھ رہے، میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے رہے۔ اور یاد رکھیے گا جب تک بندے کو یہ فکر لاحق نہ ہو جائے نا، آپ چونکہ ذمہ دار لوگ ہیں، پریٹو لوگ ہیں، بالکل خالص ہے۔ اچھا سارے انج کر کے جو بیٹھے تھے سارے کے سارے بندے انار کری جاتے ہیں، وہ پائی میں تھا پینڈو ماں، اور ہمیں یاد ہے اپنا زمانہ، ایک بوڑھا باپ تھا نا، بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی روٹی لے کے گیا کھیتوں کے اندر، بیٹا ہل چلا رہا تھا اور ساتھ میں پوتا بھی چلا گیا دادا کے، اور یہ دادا پوتا کا پیار اپنا ہوتا ہے، اگرچہ وہ لفظ کا اچھا نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں بولا جاتا ہے کہ مول سے پیاز زیادہ اچھا پیارا لگتا ہے۔ وہ کہ یہ جملے کی حیثیت کوئی نہیں ہے، غیر شرعی جملہ ہے، لیکن بہرحال جملہ اپنی جگہ پہ جملہ ہے۔ وہ یہ پوتے دوتے زیادہ پیارے لگتے ہیں بیٹوں سے، اور پیار بھی ہوتا ہے، جوڑ بھی بڑا ہوتا ہے۔ دادا پوتا دونوں کھیتوں میں چلے گئے، اب وہ بیٹا ہل چلا رہا تھا، کچھ اس کے سیاڑ رہتے ہوں گے، کچھ تھوڑی سی زمین رہتی ہوگی جس کے ہل نہیں چلایا، بک کے چل گیا۔ باپ نے آواز دی کاکا آجا کے روٹی کالا ہے، کہتا ابا تھوڑا جا رہ گیا کہ میں باپ کے آیا تو بہ جا۔
تے ابے نے بھانڈے دھو کے رکھ لے پانی بھر کے رکھ لیا تے پتر ہجے بھائی جاندا کیا پترا آ جا پھر میں تینوں کیا سی روٹی کرنی ہوندی اے ابا بس تھوڑا جہا کام رہ گیا تے میں آیا بیٹے کو اپنی جگہ پہ لالچ ہے کہ چلو میرا کام کمپلیٹ ہو جائے باپ نے جب تیسری بار آواز دی کہ ابا میں تینوں پہلے بھی دسیا تھوڑا جہا کام رہ گیا تے میں ہنے ہی آیا تے ابے پتہ کی کیتا او جڑا نال پوتا سی نا او دی انگلی پڑی تے دھوپ تے کھڑا کر دتا جب انہوں دھوپ تے کھڑا کیتا نا تے وہ ہر روک کے کہنے لگا ابا ایڈا کی قصور ہے اینو تو چھانتے کر تے کیا پترا پھر تیرا کی قصور ہے گل ذرا انتہائی سادہ تے ساڈے پنڈو ماحول دی گل ہے لیکن میں گل کر کے گل کرنا چاہتا کہ یار ہم بھی کسی کے بیٹے ہیں اگر آج ہمارا جی چاہتا ہے ہمارا بیٹا وہ ہمارے سینے پہ کھیلے آج ہمارے بیٹے کی چارپائی ہماری چارپائی کے ساتھ ہو اور ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھائے ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھوں سے پیے تو یار میرے باپ کا بھی جی چاہتا ہوگا کہ آج میرا بیٹا میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے تو کہا کہ ابا اس کو چھوڑ پہ کر کسی کا کیا قصور ہے کہا بیٹا پھر تو بھی تو کسی کا بیٹا ہے اور تو بھی تو کسی کا بیٹا ہے اور اس کا بھی کلیجہ تڑپتا ہے چھاپیا بیٹے کو بات سمجھ آ گئی کہ کام ختم کرنا کمال نہیں ہے اور جس بات میں باپ راضی ہوتا ہو وہ کام کرنا کمال ہوا کرتا اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بنیاد کے اندر جملہ ارشاد فرما دیا ولا تمشی امامہ کا زندگی میں کبھی اپنے باپ سے آگے نہ بڑھنا اور یاد رکھنا جب بیٹا اپنی زندگی کے اندر اس بات کو نصب العین بنا لے کہ میں نے اپنے باپ کو راضی رکھنا ہے اور اپنے باپ کو خوش رکھنا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اللہ دو نفع دیتا ہے پہلا نفع یہ ہوتا ہے اللہ رزق ایسی جگہ سے دیتا ہے جس کا بندے نے کبھی سوچا نہیں اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ رزق بچانے کے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جو بندے کے وہم و گمان سے بھی باہر ہوتا ہے آج جس دور میں ہم زندگی گزارتے ہیں یہ دو کام بہت مشکل ہے مال کمانا بہت مشکل ہے اور اگر کما لیا جائے تو بچانا بہت مشکل ہے لیکن جو بندہ چاہتا ہے نا جو جس نوجوان کے دل میں یہ امنگ ہے یہ چاہت ہے اور یہ خیال میں چل رہا ہے اس کو چاہیے وہ کیا کرے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ پیوست ہو جائے اپنے باپ کے ساتھ جڑ جائے اپنے باپ کی نیند اپنے باپ کے آرام اور اپنے باپ کی راحت کا خیال کرے اور وہ جتنا اپنے باپ کے لیے چھپتا چلا جائے گا اللہ اتنا مال بڑھا بھی دے گا اور اپنے کرم سے اس کا مال بچا بھی دے گا آئیے میں مثال دے کے اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں اور آپ کا وقت مجھے ملحوظ خاطر ہے انشاءاللہ جو مجھے وقت دیا گیا 1 منٹ بھی اوپر نہیں جاؤں گا جی میں دوسرا چپ کر کے بیٹھی ہو تو میرا خیال ہے 11 بجے بھی میں تو آپ کو نہیں دیکھا کوئی ایسی گل نہیں کرو جب دوسرا چپ کر کے بیٹھ سکتے ہو تو پھر ایسا مولوی ہے سانو تو پتا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ بڑی توجہ سے بات سن رہے ہیں میں مثال دے کے یہ بات ہمارا آج کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں اور آج ہر نوجوان پریشان ہے کوئی نہیں میرا ڈگریاں بہت ہے جدھر جاتا ہوں ناکام ہو جاتا ہوں جدھر انٹرویو دینے جاتا ہوں فیل ہو جاتا ہوں کسی نے بندھن کر دیا ہے کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے اور بھیا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے جادو ٹونے کا اصل جو کام کرنے کا تھا تو نے وہ نہ کیا کہ ڈگریاں لے کے سمجھ کے افسر بن جائے گا اور فلاسف لے کے سمجھتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور کامیابی کس میں تھی رب نے کہ تیری کامیابی تیرے باپ کی خدمت میں رکھی آپ اسلام کی اور اس سے پہلے کی تاریخ پڑھ کے دیکھنا جتنے لوگوں کو نفع ہوا جتنے لوگوں کو فائدہ ہوا سب سے زیادہ فائدہ تاریخ انسانیت کے اندر اس بنی اسرائیل کے نوجوان کو ہوا جس کی گائے کا گوشت سونے کے بھاؤ میں بکا تھا سب سے بڑا نفع اس بندے کا ہے لیکن کبھی پڑھ کے دیکھنا وہ اس کا کام کیا تھا وہ کرتا کیا تھا اتنا بڑا نفع کیوں ہوا کہ اس کی گائے کا گوشت سونے کے بھاؤ بک گیا وہ کرتا کیا تھا اس کا کام کیا تھا امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر انہی آیات شان رسول کے اندر بیان کرتے ہیں کہا نوجوان کی کرانے کی دکان ہے رات کے وقت ایک کسٹمر آ گیا ایک گاہک آ گیا اور بلکہ صاحب کشاف نے تو کہا یہ آنے والا جو تھا نا یہ انسان نہیں تھا یہ انسان کی شکل میں فرشتہ آیا یہ کبھی کبھی آسمانے کے لیے آتے ہیں
اور اس نے آ کر رات کے وقت دکاندار کو جگایا، کہا ایسا کر مجھے سودا دے۔ اس نے کہا چلو میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ بیٹا اس کسٹمر کے ساتھ دکان کے سامنے آ گیا۔ جب شٹر کے سامنے آ کے دیکھا نا تو بوڑھا باپ سو رہا تھا، شٹر کے سامنے دکان پہ سو رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ابا جی سو رہے ہیں، دکاندار نے کہا کہ نہیں میں آپ کو سودا نہیں دے سکتا بابا۔ اس نے کہا کہ ابھی تو کہا تھا میرے پاس سودا ہے میں دیتا ہوں، اب انکار کرتا ہے۔ اس نے کہا سودا ہونے کا انکار نہیں ہے، سودا ہے، لیکن دیکھتا ہے نا دکان کے سامنے میرے ابا جی سو رہے ہیں، سودا دینے کے لیے دکان کھولنا پڑے گی، دکان کھولنے کے لیے ابا جگانا پڑے گا، اور ہم کو سودا کرتے ہی نہیں ہے جس میں ابا میرا ہوگا، ہم کو سودا ہی نہیں کرتے جس میں باپ میرا ہوگا۔ تو کہا پھر کیا ہوا، نیند پھر آ جائے؟ بس اس کسٹمر نے کہا ایسا کر مجھ سے دفعہ ڈبل لے، ٹرپل لے، بلکہ امام راضی نے کہا اس نے یہ آفر بھی کر دی کہ مجھ سے نفع 100 گنا لے لے، یعنی روپے کی چیز ہے تو 100 کی بیچ دے۔ اس نے کہا تو روپے کی چیز لاکھ میں بھی خریدے نا، ابے کا آرام اتنا سستا نہیں ہے، ابے کا آرام اتنا سستا نہیں ہے، ابے کے آرام کا سودا نہیں میں کر سکتا۔ جب اس نے یہ کہا ابے کے آرام کا سودا نہیں کرتا، وہ کسٹمر چلا گیا، اور صبح کو وہ بابا جی کے پاس آیا اور آ کر کہا میں رات کو سودا لینے کے لیے آیا تھا، تیرے بیٹے نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، تیرے بیٹے نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں آپ تسلی رکھیں میں جا کے پوچھ لیتا ہوں۔ گھر آیا اور آ کر کہا بیٹا کیا تھا تو مجھے جگہ لیتا، سودا دے دیتا مجھے نیند پھر آ جاتی۔ کہا ابا جی یہی عقیدہ میرا تھا، آپ نے کہا مجھے نیند پھر آ جاتی اور میں نے سوچا تھا آج ابا کی نیند پوری ہو جائے گا پھر آ جائے۔ بس دونوں کا لفظ سیم تھا، آپ نے سوچا تھا کہ مجھے جگا لے تھا مجھے نیند پھر آ جاتی، کہا میں نے کہا کام چلا جا ابا کی نیند پوری ہو جائے وہ کام پھر آ جائے گا۔ تو بوڑھا باپ تھا، سادہ سادہ دعائیں دیتے اور ان کی دعائیں بڑی سادہ سی ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھنا ان دعاؤں میں جان بڑی ہوتی ہے۔ ایز اے مولوی ساری فیلڈ ہے نا میری برادری کے، اے ذرا بابا پڑھیا لکھیا تے لمبی لمبی دعا کرتے تے جے کسی پیر صاحب دے پلے لگ جائے گے تو پھر بابا لمبی ساری کر دیتے تے، لیکن یاد رکھیے گا کہ ماں باپ لمبی چوڑی دعا نہیں کرتے، دعا بڑی مختصر ہوتی ہے، لیکن اس میں جان کتنی ہوتی ہے۔ اس بوڑھے باپ نے ہاتھ اٹھا دیا، کہا مولا میرے اس بیٹے نے اپنی اصل کا خیال رکھا ہے، اے اللہ تو اس کی نسل کا خیال رکھا۔ سادہ سا جملہ ہے، ماں باپ اصل ہوتے ہیں نا، کہا مولا کہ میرے اس بیٹے نے اپنی اصل کا خیال رکھا ہے، اے اللہ تو اس کی نسل کا خیال رکھ۔ اب یہ سادہ سی جملہ تھا اور اجابت نشے کا پہنا دیا گیا، دعا قبول ہو گئی۔ جب بوڑھا باپ فوت ہو گیا، دکاندار کی موت کا وقت آیا، اس کے ہاں ایک بچہ تھا چھوٹا، وہ بھی بہت چھوٹا تھا، کہا مولا ایک بیٹا ہے مال سنبھال نہیں سکتا، یہ کہ دادا کی ٹھوکریں کھائے ہوئے پسند نہیں ہے، ایک گائے کی بچڑی بھی، گائے قریبی چھوٹی عمر کی، اور اس کو لے جا کر جنگل میں چھوڑا اور اپنے بچے کو بھی ساتھ میں کھڑا کر کے وہ باپ کی دعا دہرائی، کا مولا میں نے ایک بار اپنے باپ کی نیند کا خیال رکھا تھا، ایک بار میں نے اپنے باپ کی نیند کا خیال رکھا تھا، اور اس وقت میرے باپ نے یہ دعا مجھے دی تھی، اے اللہ اس نے اپنی اصل کا خیال رکھا، اور تو میری نسل کا خیال رکھ، اس کی نسل کا خیال رکھ۔ اے اللہ اگر وہ دعا قبول ہو گئی تھی، اب اس گائے کو سنبھالنا بھی ہے، پالنا بھی ہے، اور اس گائے کو نفع والا بنا کے میرے بیٹے تک پہنچانا بھی ہے۔ یہ دعا دی، وہ دکان والا بھی دنیا سے گزر گیا۔ ایک وقت آیا کہ بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا، کیس حضرت موسیٰ کے پاس ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا گائے ذبح کرو، گائے کہاں سے لے؟ جنگل میں چلے گئے۔ جو صفتیں بتائی گئی تھی وہ صفتیں ایک گائے کے اندر ہے، مالک ڈھونڈا گیا، ایک یتیم بچہ، پوچھا گیا بیچو گے؟ کہا بیچ لیں گے، پیسے کتنے لیں گے؟ کہا امی سے پوچھ کے بتا دیں۔ ماں سے پوچھا ماں کتنے پیسے لے؟ کہا بیٹا ہم نے پیسے کیا کرنے، ان کو بولو گائے لے جاؤ، گوشت اس کا نکال لینا، سونا بھر کے دے گا۔ وہ کہنے لگے کیا خاص ہے اس گائے کے اندر؟ کہا ابھی بھی پوچھتے ہو کیا خاص ہے اس گائے کے اندر؟ یہ چربی زمین پہ ہے، رکھتی فرش پہ ہے، اور نشانیاں عرش والا خدا دے رہا۔
کعبی بھی پوچھتے ہو اس گائے میں کیا ہے؟ اس گائے کی تو خصوصیت خدا بتا رہا ہے، اگر اس کے شانے کے گوشت کا ٹکڑا مردے کو لگاؤ گے وہ بول کے بتائے گا مجھے قتل کس نے کیا۔ اور اندازہ کیجیے گا ایسا ہوا گائے بیچی گئی اور سونے کے بھاؤ اس کا گوشت بکا، لیکن اتنا بڑا اس یتیم کو نفع کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس کے باپ نے ایک دن اپنے باپ کو اپنا امام مانا تھا، ایک رات کا ایک لمحہ اپنے باپ کی نیند، اپنے باپ کے آرام، اپنے باپ کا سکون کا خیال کیا تھا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ میرے رب نے نسلوں کو اتار دیا۔ آج اگر ہم اپنی نسلوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں اپنی اصلوں کے ساتھ وفا کرنا ہوگا۔ اور میں یہ بات سمجھا دینا چاہتا ہوں آسانی کے ساتھ، مثال کے طور پہ ہم یہ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، ہمیں اس سے ٹھنڈی چھاں لینے کے لیے اوپر پانی گرانا پڑتا ہے یا تنے کے یہ جو جڑ ہے اس کو پانی دینا پڑتا ہے؟ کتنے تو بھائی آج کل نوے منڈے پڑھ کے آ گئے وہ کہتے ہیں نا مولوی صاحب وہ پرانیاں گلاں سی بھائی اے ہوتا کہتے جناب والا جی مریض نوں نہیں اور لائی دی بوتل جائی کہتے جی ادھر دی بوتلیں چل رہی ہیں اور سارے کھیت میں پانی نہیں لانا پیندا اور ٹوٹی جی کہتے لا دی اور صرف جڑ دے وچ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا۔ میں کہا جڑ وچ پانی جاتا ہے وہ اوپر نہیں جاتا۔ عزیز یاد رکھنا ہماری جو شخصیت ہے نا وہ ایک تنے کی، ہماری اولاد یہ ہمارے بازو یہ ہماری شاخیں، ان کے اوپر اگر ہم پھل دیکھنا چاہتے ہیں نا تو اس تنے کی بنیاد ہمارے ماں باپ ہے، اس تنے کی بنیاد ہمارے ماں باپ ہے۔ تو اولاد کو کھلائیے، ان کو سنبھالیے، ان سے وفا کیجیے، لیکن ماں باپ سے جفا کر کے نہیں۔ اولاد سے وفا چاہتے ہو اپنے ماں باپ سے وفا کرو، پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہم اپنے اس تنے کی چھت سے جڑ جائیں گے تو رب کائنات اس کی شاخوں کو بھی مضبوط کر دے گا، اس کے پھولوں اور پھلوں کو بھی مضبوط کر دے گا، اور فائدہ کیا ہو جائے گا؟ تنا بھی مضبوط ہو جائے گا، پھل بھی زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر سپرے کرتے رہیں گے پھل تو بچ جائے گا، تنا اگر ہم صرف اولاد کو دیکھیں گے تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ ایک فرق ہے، اولاد کہہ دیجیے بابا سانو دے دے کہ جب بابے کو دین جائیے تو کیا پترا میں بھی کرنے تو کھاتا پیتا کر، ایسا فرق ہے۔ آپ اپنے باپ کو چیز دے رہا بجی آپ کھا لیں تو وہ تھوڑی سی کہے گا اے پتہ نہیں تو کھا لے، کہ اپنا کاکا بھاوے چھوٹا جائے گود میں بیٹھا تو منہ دے وچ انگلی پا کے بھی کھجور دادا ٹوٹا کر لیتا ہے، وہ یہ اس کو پتا نہیں کہ وہ چھوٹا ہے۔ لیکن جب میں مزاج کی بات کرتا ہوں، اگر اس طرح کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں نا میاں، اس کا حل میرے نبی نے بتا دیا کیا کرنا، ولا تمشی امامہ، کا ہمیشہ اپنے باپ کو اپنے سامنے رکھنا۔ اور دوسرا حکم سنیے میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا اس نوجوان سے، آپ نے فرمایا جب منزل پہ پہنچ جاؤ نا، جب تک تیرا باپ بیٹھ نہ جائے تب تک بیٹھنا نہ، فرمایا ولا تجلس جب منزل پہ پہنچ جائے تو کہا پہلے باپ کو بٹھانا اور اس کے بعد پھر تو بیٹھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو کھڑا ہوگا تیرا باپ بیٹھا ہوگا نا تو ہر بندہ کہے گا یار کتنا سونا کر ہے، اے ماپیاں دا ادب کتنا ہے، باپ کا خیال کرنے والا کتنا ہے۔ لیکن اگر تو بیٹھا ہوا تیرا باپ کھڑا ہوگا، حضور سچ ہے آج ہماری نظر میں ہمارے باپ کی اہمیت نہیں ہے۔ آج اگر کبھی ہمارے دوست ہمارے گھر میں آ جائے نا تو ابا جی ملنے کے لیے آ جائے ہمارے دوستوں کو، تو ہمارے دوست ہمارے ابے کے استقبال میں کھڑے ہوں گے، لیکن ہمارے قدموں میں اتنی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم کھڑے ہو کے اپنے باپ کا بھی استقبال کریں۔ ہمارے دوستوں کی نظر میں ہمارے باپ کی اہمیت ہے ہماری قابلیت دیکھ کے۔ ہمارے دوست سمجھتے ہیں کہ ہمارے دوست کی قابلیت اس کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ ہمارے دوست تو ہمارے باپ کا احترام کریں، مگر ہمارے پاس وقت نہیں اپنے باپ کا احترام کرنے کا۔ اور اب تو ویسے اس قصہ ہی بتا دیا، اے نہیں جی اے پوانتیاں بہ جاؤ سراتیاں بہ جاؤ کوئی فرق نہیں۔ اور میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا ولا تجلس قبلہ، اس کو معمولی نہ سمجھنا، فرمایا یاد رکھنا جیسا لوگوں کا مائنڈ سیٹ بن جائے اور جیسے لوگوں کی سوچ اور فکر ہو جائے کافر رب کائنات عطا بھی ویسے ہی کرتا ہے۔ اگر تو ادب والا بن جائے گا تو فائدہ کیا ہوگا کہ رب کائنات پھر تیرے گھر گھرانے کو ادب والا بنا دے گا۔
اور میرے آقا نے جو تیسرا جملہ کہا تھا وہ جملہ تو بہت حسین تھا. میرے پاس 2 منٹ ہے اور میرے آقا نے وہ تیسرا جملہ تو بہت حسین ارشاد فرمایا تھا. میرے آقا نے فرمایا وَلَا تَسْتَقِبَّ لَهُ، کہا بیٹا یاد رکھنا زندگی میں کبھی وہ قدم نہ اٹھانا کہ کام تو کرے لوگ گالیاں تیرے باپ کو دے. کہا وہ کام نہ کرنا جس سے تیرے باپ کو لوگ گالیاں دیتے پھرے. اور یہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا. آپ نے پوچھا کہ حضور گناہ کبیرہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کو گالی دینا. حضور کون بدبخت ہے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہو؟ آپ نے فرمایا وہ کہ ڈائریکٹ اپنے باپ کو گالی کوئی نہیں دیتا، لیکن تو کسی کے باپ کو گالی دے وہ پلٹ کر تیرے باپ کو گالی دے. تو کسی کی ماں کو گالی دے وہ پلٹ کر تیری ماں کو گالی دے. فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے تو خود اپنی ماں اور اپنے باپ کو گالی دیتا. اور پہلے ایک وقت تھا جب گالی دینے پہ لوگ مرنے اور مارنے پہ تیار ہو جاتے تھے، غیرت ہوتی تھی. لیکن آج کیا کرتے ہیں؟ آج نوجوان موٹر سائیکلوں سے نکلتے ہیں، گاڑیوں سے نکلتے ہیں، وہ بغل کی ہوتے ہیں، سلام ہوتا ہے نہیں ہوتا جو بات کا مسئلہ ہے، وہ پہلے نکلتے ہی گاڑیاں پڑھتے ہیں. اور دیکھیے گا تہذیب کیا دیتی ہے. پہلے تھا السلام علیکم. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ میری نظر میں تیرا گھر، تیرا گھرانہ، تیری عزت، تیری آبرو، تیرا مال، سارے کے سارے کو میں سلامتی دیتا ہوں. السلام علیکم کا مطلب ہے میری طرف سے بے فکر ہو جا، میں تجھے اذا نہیں دیتا، میں تجھے تکلیف نہیں دیتا، میں تجھے نقصان نہیں پہنچاتا. لیکن یاد رکھنا اب ہو رہا ہے نکلتے ہی گالی، تو اس کا مطلب یہ ہے اعتماد نہ کرنا. جب وہ نکل کر ہمیں ہماری بہن کی گالی دیتا ہے، وہ ملتا ہی ہمیں ہماری ماں کی گالی دیتا ہے، مطلب کیا ہے؟ وہ ہماری عزت کا ڈاکو ہے، وہ ہماری عزت کا ساجہ نہیں ہے، وہ ہمارا اپنا نہیں ہے، وہ بیگانہ ہے. اگر وہ اپنا ہوتا تو ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری ماں کو گالی دینے سے پہلے سوچتا کہ اس کی ماں بہن بیٹی تو میری ہے، میں نے اس کو بھائی کہا ہے، میں نے اس کو دوست کہا ہے. عزیز یاد رکھیے گا میرے آقا نے فرمایا زندگی میں کبھی وہ کام نہ کرنا کہ جس کے اندر تیرے باپ کو لوگ گالیاں دیں، تیرے باپ کو لوگ برا بلا کہیں. اور ہمارے نوجوان کہتے ہیں نہیں میں کہہ رہا گال سمجھ کے گال کٹی سی، میں تو مذاق نہ کٹی سی. اور سنیے گا حضور نے فرمایا گالی دینے کے بہت سارے عذابات ہیں. سب سے بڑا عذاب یہ ہے جو دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا نا، وہ کون سا ہوگا؟ کہ اس بندے کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. اور ہم نے کہا گالی ہم نے صرف مذاق میں دی تھی، اس لیے اپنی زبان سنبھال کے بولنا، اور جب بھی بولو تو یہ سوچ کے بولنا کہ میرے لفظوں کی وجہ سے لوگ میرے باپ کو برا تو نہیں کہیں گے، میرے کردار کی وجہ سے لوگ میرے باپ کو برا تو نہیں کہیں گے، اور میرے انداز، میرے افکار و نظریات اور میرے جملوں کی وجہ سے لوگ میری ماں کو طاقت تو نہیں دیں گے. اور دیکھیے میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا چوتھا کام یہ کرنا وَلَا تَدْعُوا بِاسْمِهِ، کہ کبھی بھی اپنے ابے کو نام لے کے آواز نہ دینا. جب آواز دینی ہو تو اتنی محبت والے جملوں میں دینا سننے والے کو پتہ چل جائے کہ بے ادبوں کا بچہ نہیں ہے، اللہ نے اس گھر اور گھرانے کو ادب عطا کر دیا ہے. باپ کا نام لے کے آواز نہ دینا. اور آج کل آ گیا ہے ہمارے بچے ہمارا نام لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ ہماری بیویاں ہمارا نام لے کے آواز دیتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہمارے گھروں کے اندر ہماری مائیں ہمارے باپ کا نام نہیں لیتے تھے. وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ فلانے دے ابو، وہ فلانے دے ابو ہے جی میں کیا سی. یہ انداز ہوتے تھے ہمارے گھروں کے اندر. ہماری مائیں ہمارے باپ سے بات کرتے تھے. اب وہ چیزاں میٹھا کہہ کے بلاتی ہے تو کاکا بھی کیا کرتا ہے؟ اگر کہا جائے وہ تمہارا بیٹا ہے کہ تیرا نام لے کے آواز دیتا ہے تجھے، اگر کیا کہیں گے وہ نہیں ہمارے گھر کا بہت بڑا فرینکلی ہے، فرینکلی ماحول ہے. اور فرینکلی ماحول کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی گریبان کو آ جائے، بیٹا اپنے باپ کی داڑھی پکڑنے کے لیے فرینکلی ماحول ہے. عزیز یاد رکھیے گا اگر فرینکلی کی بات ہوتی نا تو سب سے زیادہ فرینکلی ماحول تو میرے نبی کا تھا. اور یاد رکھنا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر یہی بات ہے کہ بیوی اپنے شوہر کا نام لے کے آواز نہ دے. کیوں؟ وہ درسگاہ ہے پہلی اولاد کی. اگر وہ کسی ادب والے لہجے میں بولے گی نا تو فائدہ کیا ہوگا؟ اولاد بھی ادب سیکھ لے گی، اولاد بھی ادب سیکھ لے گی. لیکن یاد رکھنا
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک علیہ السلام سے کبھی بات کرتی نا، ان کو قسم اٹھانا ہوتی تو کیا کہتی تھی؟ اے رب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم ہے۔ لیکن اگر کبھی وہ گھر کے اندر ایسا معاملہ ہو جاتا نا، سیدہ عائشہ پاک سے مزاج سے دیکھنا ہوتا کہ کوئی خفگی ہے، تو کیا کہتی تھی؟ رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے۔ عزیز یاد رکھنا، یہ میرے نبی کے گھر اور گھرانے کا انداز عبادت تھا، اور اس کا فائدہ کیا تھا؟ پھر ان کی نسلیں، ان کی گھر گھرانے اور ان کی گلیوں میں کھیلنے والے بچے، وہ بھی بے ادب نہیں تھے۔ اللہ ان درختوں کے سامنے بیٹھنے والے بچوں کو بھی ادب عطا کرتا تھا۔ لیکن آج اگر باپ کا گریبان بیٹے کے ہاتھ میں ہے، آج اگر بیٹا باپ کا قاتل ہے، آج اگر بیٹا باپ کی رسوائی پہ تلا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ تو قصور ہم سے نہیں۔ اس لیے آج اپنے انداز زندگی کو بدلیے اور تھوڑا سا ہم اسلام کی طرف پلٹیں۔ ریورس گیئر جس گاڑی کا نہ ہونا تو ہم وہ گاڑی نہیں لیتے، ہم وہ گاڑی بیو کیڑی گاڑی کیڑی موڑے نا تو بندے نو مڑنا تو پہندا نا۔ تو میاں یہ زندگی ہے اور اس کے اندر ایک گیئر اللہ نے واپسی کا دکھایا ہے۔ اگر دور چلا گیا ہے نا، محسوس کرتا ہے میں غلطی پر ہوں، تو شیطان کی طرح اکڑ کے کھڑے نہ ہو جائیے، پلٹ کے ماں باپ کے قدموں میں گریے، اس لیے کہ جن کے ماں باپ راضی ہو جائیں ان کا خدا راضی ہو جاتا ہے۔